قائم رضا، میں اپنی قوم کو اس لعنت سے بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، بے شک مجھے اپنے شوہر سے ہی کیوں نہ دور ہونا پڑے۔ اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے لمبا سانس اپنے اندر کھینچا۔ اقرار اور رونا کو کچھ پتہ چلا؟ شمائلہ اقرار سے فون پر بات کر رہی تھی۔ نہیں تاری جان، ابھی تک نہیں، لیکن میں جلد اپنی رونا کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا اور پھر آپ اسے خوب ڈانٹنا، وہ پھر ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ اقرار لگتا تھا ابھی بھی رو کر ہی اٹھا تھا، وہ مرد ہو کر کتنا کمزور ہو گیا تھا، بے بس محسوس کر رہا تھا خود، وہ اس کتنا قریب تھا لیکن پھر بھی وہ اس سے دور چلی گئی تھی۔ ان لوگوں نے ہوٹل میں قیام کیا ہوا تھا، فواد کے لیے علیحدہ کمرہ لیا تھا اور اپنے لیے الگ کمرہ تھا۔ بس میرے بچے اپنا بھی خیال رکھنا، تائی جان نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت 3 ہی لوگ ارونا کے لیے بےتاب ہیں، ایک وہ، ایک تائی جان اور آفاق۔ اقرار نے کالے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر سفید لائننگ ہوئی تھی اور نیچے کالی ہی جینز تھی اور مفلر گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اس وقت شاید کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اقرار کمرے سے باہر نکلا، اس کے ساتھ ہی فواد کا کمرہ واقع تھا، لیکن وہ اس کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اس پر اب اس قدر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اسے ہر وقت ساتھ ہی لے کر چلے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا لیفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً 5 بجے کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا اور رونا حیران تھی کہ یہ شفیق الیاس کاظمی سے ملنے اس کے گھر نہیں گیا تھا، بلکہ یہ ایک زیر تعمیر بلڈنگ میں آیا تھا۔ عمارت کافی بڑی تھی، لگتا تھا کہ مکمل ہونے کے قریب ہی ہے، لیکن وہاں ابھی تک بتیوں کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ البتہ ارونا جہاں سے کھڑی الیاس کاظمی اور شفیق کو دیکھ رہی تھی، وہاں بلب کی روشنی تھی اور انہوں نے اپنا کیمرہ آن کر رکھا تھا اور یہاں یہی تو کرنے آئی تھی، اس کو ثبوت اکٹھا کرنے تھے، لیکن وہ ابھی تک کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ ارونا کو کوفت ہو رہی تھی کہ یہ یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں یہ بول کیوں نہیں رہے۔ ارونا اوپر کھڑی تھی اور وہ لوگ نیچے ایک کمرے میں تھے جس کا دروازہ نہیں تھا۔ روشنی نہ ہونے کے باعث وہ لوگ ارونا کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ الیاس کی کمر تھی ارونا کی طرف، جبکہ شفیق کا چہرہ صاف عیاں تھا۔ اس نے کب تک آنے کو کہا تھا؟ شفیق اب بول رہا تھا، عمارت خالی ہونے کی وجہ سے آواز گونج رہی تھی۔ ارونا ابھی تک کیمرہ انہی پر ٹکائے ہوئے تھے۔ اس نے کہا تھا بس 10 منٹ تک پہنچ جائے گا، تم بتاؤ کیا بنا اس کا؟ الیاس نے بھی پوچھا ہی تھا کہ شفیق کا کہکا گونجا، جس پر ارونا کو شدید غصہ آیا۔ اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے، اتنی دیر سے مجھے دھوکہ دیتا رہا، یہ آرمی والے خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ شفیق کے الفاظ ارونا کے کانوں میں ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی سیسا پگھلا کر ڈال رہا ہو۔ ہمیں دھوکہ دینے چلے تھے، شفیق نے پھر سے خباثت سے کہکا لگایا۔ وہ میجر تھا، میجر قائم رضا۔ پہلے آرمی والوں نے تمہارے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، پر وہ کیا سمجھتے تھے تم انہیں میرے خلاف ثبوت دے دو گے؟ اقرار حسن۔ اقرار کا نام سنتے ہی ارونا ڈر گئی۔ وہ جو قائم کی موت پر بالکل گمسم ہو گئی تھی، اب اقرار کا نام سن کر بالکل ڈر گئی تھی۔ اقرار حسن اور اس کی بیوی نے میرے بھتیجے کو گود لے کر ہمارے بہت سے کام آسان کر دیے تھے، الیاس اب بولا تھا تو ارونا ایک دم چونکی۔ مطلب یہ جانتے کہ اوہ میرے خدایا، یہ جانتے کہ میں ارونا ہوں؟ ہاں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ہم اس میجر کے ارادوں تک نہ پہنچ پاتے۔ اس نے سب سے پہلے میرا دل جیتا تھا اور پھر یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک لاوارث ہے۔ تب تو مجھے اس پر یقین آ گیا تھا کیونکہ اس نے میری جان بچائی تھی۔ شفیق قائم کا ذکر کر رہا تھا، ارونا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ ارونا فاطمہ جو اپنے ابا کی وفات پر بھی کھل کر سب کے سامنے نہیں روئی تھی، آج ایک فوجی کی قربانی پر رو رہی تھی۔ اس کے سامنے میں نے شاہ نور کا کئی بار ذکر کیا اور میں یہ کہتا تھا کہ میں اپنی شاہ نور کو نہیں دیکھا، اور یہ سچ بھی تھا۔ جب سے وہ لوگ دبئی گئے تھے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ شاہ نور میرے بھائی کی سالی ہے، میں نے اسے 10 سال پہلے دیکھا تھا اور ان بیوقوفوں کو لگا کہ میں اس ارونا کو پہچان نہیں پاؤں گا۔ میں ان کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا۔ اس قائم نے میری شاہ نور کو جتنی تکلیف دی ہے اس کی سزا موت تھی۔ شفیق نفرت سے کہہ رہا تھا، ارونا پر تو یہ انکشافات ہی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ارونا ہوں، یا خدا۔ ارونا منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی، ساتھ دل ہی دل میں سب سوچ رہی تھی۔ اس کو فون کر کے پوچھو، اگر اس نے نہیں آنا تو ہم چلتے ہیں، یہاں ہمارا زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ شفیق اب پھر سے الیاس سے کہہ رہا تھا، میرے خیال سے وہ آج نہیں آئے گا، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔
وہ دونوں جا رہے تھے وہاں سے، لیکن ارونا وہاں ہی بیٹھ گئی۔ وہ کیمرہ ابھی بھی وہیں پڑا تھا، جبکہ وہ دیوار پر ٹیک لگائے بنا آواز کے آنسو بہانے لگی۔ خیر تم کیوں فکر کر رہے؟ تمہاری لاش تو کتوں نے بھی نہیں کھانی قائم۔ ارونا کو اپنے کہے گئے الفاظ اس وقت زہر لگ رہے تھے۔ تمہیں برف اچھی لگتی ہے؟ اس کی تصویر، اس کی آواز، اس کی یاد، ارونا کا دل کر رہا تھا وہ چیخیں مار مار کر روئے۔ تمہارے جیسا انٹیلیجنٹ مطلب میں بیوقوف نظر آتا ہوں؟ مس شاہنور، آپ کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ جا سکتی ہیں یہاں سے، البتہ آپ کی کام کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا۔ مس شاہنور، آپ یہاں پکنک پر نہیں آئی اور اس کام کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں۔ ہم اپنے خاندان سے دور رہتے ہیں، کبھی کبھی تو ان کی ہماری خبر بھی نہیں ہوتی، اس لیے ہم سے زیادہ سخت دل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عوام کے لیے مارے پھرتے ہیں، ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر لیے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ تم جیسے لوگوں کی باتیں سن سکیں۔ ہم فوجیوں پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو سنو، ملک میں جب بھی کوئی ناگہانی آفت آئی ہے تو ہم فوجی ہی سب سے پہلے مدد کو پہنچے، نہ کہ تمہارے وہ حکمران جن کو تم لوگ خود منتخب کرتے ہو۔ ہم فوجیوں کو کسی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ارونا بی بی، اس گینگ کو پکڑنے میں پاکستان کا ہی بھلا ہے، نہ کہ قائم رضا کا۔ لیگ مافیا کو پکڑ کر پاکستان کے ہزاروں بچوں کو ان کے شکنجے سے آزاد کرنا ہے اور کئی آنے والے بچوں کو اس سے بچانا ہے تاکہ وہ پاکستان کا مستقبل روشن کر سکیں، اور یہ ملک اس کو اپنی اور اس کی آخری ملاقات کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تم یہاں ایک بچے کی خاطر آئی ہو اور میں یہاں لاکھوں بچوں کی خاطر آیا ہوں، اور ہاں، عام امیر لڑکی اب قربانی دینے سے ڈر کیوں رہی ہو؟ جاؤ اکیلے کرو اپنا کام اس ملک کے لیے۔ کتنا سچ کہا تھا نا تم نے اپنی قربانی دے دی، اب ارونا فاطمہ اپنی قربانی دے گی۔ ہر طرح سے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، ارونا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسلام آباد کے پہاڑ پر آج بادلوں کا راج تھا، ہر طرف بارش نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لی ہوا تھا۔ دیکھنے میں یہ منظر دلکش تھا، پر جب انسان کے اندر کی خوشی مٹ گئی ہو تو اسے باہر کے موسم سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ ارونا شفیق کے ہی گھر آئی تھی، وہ چاہتی تو وہاں سے اقرار کے پاس چلی جاتی اور اس طرح الیاس اور شفیق کو قائم کے قتل کے کیس میں اندر کروا دیتی، لیکن وہ تیسرا شخص پھر بچ جاتا اور قائم کا کام ادھورا رہ جاتا۔ لیکن وہ قائم کا کام پورا کرنا چاہتی تھی۔ ارونا فاطمہ اس کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ ارونا کو اب پہلے سے زیادہ محتاط رہنا تھا، کیونکہ شفیق اس کی حقیقت جانتا تھا۔ لیکن اس شخص نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ جب اسے اپنی شاہنور کا پتہ چل گیا تو اس نے مجھے کیوں نہیں مارا، یا پھر وہ اسے ملی ہی نہیں؟ لیکن وہ گھر تو اسی کا ہے، اس کو کیسے نہیں ملی ہوگی؟ یا پھر مجھے زندہ ہی اس لیے رکھا کہ وہ شاہنور تک پہنچ سکے؟ ارونا کے ذہن میں سارے سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ارونا نے وہ پرس نکالا جو وہ ساتھ لے کر گئی تھی اور اس میں سے ایک چھوٹی ڈبی میں سے سم کارڈ نکالا۔ مجھے سر کو بتا دینا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں، ارونا نے سم کارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ وہ کارڈ تھا جو اسے آرمی کی طرف سے دیا گیا تھا، اس سے وہ جو بھی خفیہ بات ہوتی ان تک پہنچ جاتی تھی۔ اس کا نمبر کام کے پاس تھا یا پھر میجر شہزاد کے پاس تھا؟ اس مشن میں قائم ان کو لیڈ کر رہا تھا، وہ ان کا رہنما تھا، لیکن میجر شہزاد کو وہ پل پل کی خبر دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کی اور بھی بہت سے ساتھی تھے۔ کچھ فقیر بنے ہوئے تھے، وہ لوگ شفیق کی گینگ میں پوری طرح شامل تھے۔ ہر ایک بات پر نظر تھی، لیکن ان کے پاس یہ ثبوت نہیں تھا کہ شفیق ان بچوں سے لوگوں سے زبردستی کام کرواتا ہے، اور یہ بھی کہ نئے آنے والے بچوں کو رکھتا کہاں ہے۔ اور انہوں نے شفیق کا پیچھا کرنے کے لیے بھی میجر شہزاد کو کہہ کر ہی گاڑی منگوائی تھی جو اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیکن اگر میں نے ان کو بتایا تو وہ اس کام کو اندر ہی نہ چھوڑ دیں اور مجھے واپس آنے کا کہہ دیا تو پھر قائم کا مقصد اس کا خواب تھا اس گینگ کو پکڑنا، ان کو ان کے انجام تک پہنچانا۔ میں اکیلے ہی اس کام کو پورا کروں گی۔ ارونا نے خود سے سب سوچ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گینگ سے کسی بھی کو نقصان نہیں ہو رہا، نقصان تو اس ملک کا ہو رہا ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا، اور قائم کا جنون تھا اس مشن کو پورا کرنا، اس نے ہی راضی کیا تھا۔ پھر اس کے جانے کے بعد اگر یہ مشن رک گیا تو کسی کو فرق نہیں پڑنا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کام کا پوچھا بھی تو میں کہوں گی شفیق نے اس کو کسی اہم کام کے لیے بھیجا ہے، بس میں جھوٹ بول دوں گی، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ اور انہوں تم نے سچ کہا تھا، آفاق نے تمہیں آسمان سے جوڑا ہے، صرف میں سے شروع ہو کر میں پر ختم ہو جاتی تھی، لیکن تم نے میری زندگی میں آ کر بتایا کہ زندگی دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے۔ اور انہوں مدم سے مسکرائی تھی، اور قائم کی موت کی خبر سننے کے بعد وہ ہنستی مسکراتی لڑکی کتنی خاموش سی ہو گئی تھی۔ اور انہوں نے کیمرہ اپنے بیگ میں ڈال دیا۔
مجھے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس میں ریکارڈ کیا کیا ہوا، لیکن اس گھر میں تو بالکل نہیں۔ اس شفیق نے یقیناً مجھ پر نظر رکھنے کے لیے اپنے کتے چھوڑے ہوں گے۔ اور انہوں نے دل میں سوچا۔ شفیق یار تو اس لڑکی پر نظر رکھ، مجھے بہت تیز معلوم ہوتی، الیاس شفیق سے کہہ رہا تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے، الیاس کی کار ساتھ کھڑی تھی جبکہ وہ دونوں شفیق کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وہ دونوں منال آئے ہوئے تھے، شاید وہ جس کا انتظار کر رہے تھے اس نے اب یہاں آنا تھا۔ ہاں تیز ہے، لیکن وہ آج جس کی تلاش میں نکلی وہ تو ہم سے ملنے آ رہا ہے۔ اور پھر دونوں خباثت سے ہنس دیے۔ چلو اب چل کر کہیں بیٹھتے ہیں، وہ اقرار حسن آتا ہی ہوگا۔ وہ دونوں شفیق کی گاڑی سے بھی نکل آئے تھے۔ منال اسلام آباد کے مارگلہ پہاڑوں پر واقع خوبصورت ریسٹورینٹ ہے جہاں وہ دونوں آئے تھے۔ اس وقت رات ہونے کی وجہ سے اسلام شہر کی روشنیوں کو بخوب دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک حسین اور دلکش منظر پیش کرتی یہ جگہ ہر آنے والے کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے۔ وہ دونوں اب باہر والے سیٹنگ ایریا میں آ چکے تھے جہاں سے اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھ کر آنکھوں کو مسرت ملتی ہے۔ ایک ویٹر نے ان کو ایک جگہ پر بٹھایا۔ وہ اپنی مخصوص چال چلتا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مفلر کو اچھی طرح گردن کے گرد لپیٹے ہوئے چل کر ان کے پاس آیا اور دونوں کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ دی۔ السلام علیکم شفیق صاحب۔ اقرار نے ایک نظر الیاس پر ڈالی اور پھر شفیق کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شفیق نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گے۔ ہاں کیوں نہ آتا شفیق صاحب، میری جان آپ کے ہاتھوں میں ہے، اقرار نے تنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ اقرار نے اس کو اسی کا جملہ لوٹایا تھا۔ اس نے فواد کے ذریعے اقرار سے رابطہ کیا تھا، فواد نے ہی شفیق کا رابطہ اس سے کروایا تھا، اور شفیق اور الیاس یہی تو چاہتے تھے کہ اقرار سے رابطہ ہو تاکہ وہ آفاق کی سودے بازی کر سکے۔ اور جب شفیق نے اقرار کو فون کیا تھا اور بات ہوئی تھی تو اس نے یہی الفاظ سے اقرار کو ارونا کے بارے میں بتایا تھا۔ ارے آپ باتوں کو بھولتے نہیں ہیں، شفیق نے ہنستے ہوئے کہا۔ کام کی بات پر آئے؟ اقرار نے غصے سے کہا۔ جی اقرار صاحب، ہم کام کی ہی بات کرنے آئے ہیں، لیکن آپ کو یہاں کی مشہور ڈش ضرور کھلائیں گے۔ لٹل منال کی مشہور ڈش ہے، الیاس نے آبرو اوپر کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھ سے کیا چاہتے اور میری ارونا کو میرے حوالے کرنا کا مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ کتنی دولت چاہیے؟ اقرار نے مدعے پر آتے ہوئے کہا۔ شامر کاظمی چاہیے۔ اقرار کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم مجھ سے آفاق کو چاہتے ہو؟ اقرار یقیناً آفاق کا اصل نام جانتا تھا۔ ہاں وہی، وہ میرا بھتیجا ہے، اس کو میرے حوالے کر دو اور اپنی ارونا کو حاصل کر لو۔ مجھے یقین تھا کہ امن سے شادی تم کر ہی اس لیے رہے ہو تاکہ تم آفاق تک پہنچ سکو۔ مجھے اگر تب اندازہ ہوتا نا کہ میری ارونا تم جیسے لوگوں کے قبضے میں ہے۔ اقرار نے بے بسی سے میز کو سختی سے دبوچا۔ اس کو تم لوگوں نے آفاق کی خاطر یرغمال بنایا تاکہ تم، وہ دونوں چہرے پر مسکراہٹ لیے بیٹھے تھے، کیونکہ ارونا کو لا کر قائم نے غلطی کر دی تھی، لیکن وہ ان کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی کہ ان کو قائم کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ میجر ہے، اور پھر آفاق کو بھی وہ ارونا کے بدلے میں حاصل کر ہی لیں گے، اور آج یہی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آفاق کو تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن اقرار نے لیکن پر زور دیا۔ تم دونوں کو آفاق سے کیا فائدہ ہوگا؟ دونوں کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اقرار حسن، تم اپنے کام سے کام رکھو، کیوں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو؟ شفیق نے سنجیدگی سے کہا۔ تم دونوں آفاق کی جائیداد بیچ کر اپنے اس پروجیکٹ پر لگانا چاہتے ہو جو تم لوگوں نے لوگوں سے بھیک منگوا کر پیسے اکٹھے کر کے شروع کیا تھا، لیکن اب چونکہ تم لوگوں پر پولیس کے لوگوں کا دباؤ بھی ہے اور میرے خیال سے کچھ ثبوت بھی اکٹھے ہو چکے تھے تم لوگوں کے خلاف، اس لیے تمہارا کام اتنا نہیں چل رہا۔ اقرار نے دونوں کی بولتی بند کر دی تھی۔ آخر وہ اقرار حسن کو سمجھ کیا رہے تھے؟ کیوں الیاس کاظمی، تمہیں کیا لگا میں آفاق کو گود لینے سے پہلے کچھ سوچوں گا نہیں؟ میں اس کی معلومات حاصل نہیں کروں گا؟ میں آفاق کے ہر رشتے سے واقف تھا۔ بکاری مافیا کے یہ خطرناک ٹولے نہ صرف بھیک مانگتے ہیں بلکہ بسوں میں گھس کر مسافروں کو ان کے قیمتی سامان سے بھی محروم کر دیتے ہیں، مسافروں کی جیبیں اور بیگ کاٹ کر پیسے اور موبائل فون چرا لیتے ہیں، یہاں تک کہ بسوں میں مسافروں کے رش کے دوران یہ خواتین کے زیورات بھی اتار لیتے ہیں۔ کیوں الیاس کاظمی، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ان دونوں کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ اقرار حسن ان کے بارے میں اس حد تک معلومات رکھتا تھا، کبھی الیاس شفیق کو دیکھتا تو کبھی اقرار کو بے بسی سے دیکھا۔ شفیق کا دل کر رہا تھا وہ اقرار کو یہیں گولی مار دے۔
مکاری شہر کی بڑی شہراؤں اور پیڈسٹرین بریجز پر بیٹھے نظر آتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے اپنا حلیہ تک بدل لیتے ہیں۔ اس کے لیے تم ان بچوں کے چہروں پر ایسے ماسک لگا دیتے ہو جس سے وہ جلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ پیروں پر پلاسٹر چڑھا کر معذور ہونے کا اور کبھی کالا چشمہ لگا کر نبینا ہونے کا ڈرامہ کرواتے ہو۔ ان کو ماسک تم لوگ ہی فراہم کرتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ کتنا منافع کما رہے ہو؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے لوگ ان کے سروں پر منڈلا رہے ہوتے ہیں، کچھ تو اپنی مرضی سے اس کام میں آتے ہیں اور کچھ کو تم لوگ جرم غمال بناتے ہو۔ کتنی ماؤں کی گود خالی کی۔ اقرار ان پر قہر آلود نظر ڈالتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس جگہ کی خوبصورتی جو انہیں کچھ دیر پہلے من کو محسوس سکون پہنچا رہی تھی، اب ان دونوں کو خوف آ رہا تھا۔ یہ سب ہمارے اپنے معاملات ہیں، تم ان سے دور رہو، اپنی بیوی کو لو اور دفع ہو۔ شفیق ہکلا کر بول رہا تھا تو اقرار ہنسا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اسے تھمایا۔ پانی پیے شفیق صاحب، کہیں اس ہوٹل کی فیمس ڈش کھانے سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، اقرار نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ دیکھو اقرار حسن، میں تمہاری بیوی کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم ہمارے کسی بھی کام میں دخل اندازی مت کرو، ہم ان لوگوں کا کام مہیا کرتے ہیں جو بھیک مانگتے، ان سے بہت سے لوگوں کو رزق ملتا۔ کس رزق کی بات کرتے شفیق صاحب؟ ان کو حرام کا کھانا مہیا کر کے خود بھی حرام کھا کر رزق کی بات کرتے ہیں، اقرار نے نحوست سے کہا۔ مسٹر اقرار، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی بیوی کو ہم صحیح سلامت آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ الیاس بول ہی رہا تھا کہ اقرار نے اس کی بات کاٹی۔ وہ تو آپ کو پہنچانا ہی ہوگا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے 2 لوگ میرے قبضے میں ہیں، چاہوں تو آج پولیس کے حوالے کر دوں ان کو، وہ ایک لمحے میں سارا بیان دے دیں گے۔ اقرار کا یہ کہنا تھا کہ شفیق کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ تم اقرار حسن اپنے کام سے کام رکھو، میں نے تمہاری بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگا۔ اقرار نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہاں سب لوگ موجود ہیں ورنہ میں تمہیں بتاتا، اور انہیں اقرار حسن کا نام اس طرح لینا کتنا مہنگا پڑتا ہے تمہیں۔ اقرار نے قہر برساتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں گاڑا۔ اور ہاں الیاس کاظمی، میری بیوی کو بحفاظت میرے گھر پہنچا دو، نہیں تو ان دونوں کو وارن کر کے اٹھ گیا، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، شفیق نے غصے سے کہا۔ شفیق عقل سے کام لو، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الیاس نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن شفیق اب اپنی عقل سے باہر ہو۔ فاریہ بچے ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ سائدہ نے فاریہ کو بلایا جو صوفے پر بیٹھی اس کے لیے سیب کاٹ رہی تھی۔ خالہ کیا ہوا ہے؟ فاریہ گھبرا کر ان کے پاس لیٹ کر آئی۔ بیٹا بس دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، اقرار کو کال کرو۔ فاریہ نے اپنے فون اٹھایا اور اقرار کو کال کی۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم اقرار، فاریہ نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا کہ کہیں اقرار اسے ڈانٹ ہی نہ دے، لیکن اس کی سوچ کے خلاف اقرار نے بہت خوشی سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ماما کا کیا حال ہے؟ اقرار جو 1 سال سے ماما کو مخاطب بھی نہیں کرتا تھا آج ان کا پوچھ رہا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لو ان سے بات کرو۔ فاریہ نے خوشی خوشی فون شازیہ کو دیا جو اسے حیران پریشان ہو کر دیکھنے لگی۔ اقرار مجھ سے بات کرنا، شازیہ نے خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ جی آپ سے ہی بات کرنا چاہتا، فاریہ نے خوشی سے کہا تو شازیہ نے فون پکڑا۔ بیٹا کیسے ہو؟ شازیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا بیٹا 1 سال بعد اس سے بات کر رہا تھا۔ ماما میں ٹھیک ہوں، اور اب آپ روئے نا، اب تو آپ بس اپنی بہو اور بیٹے کا انتظار کریں۔ شازیہ تو روئے ہی جا رہی تھی لیکن فاریہ کا چہرہ مرجھا گیا کیونکہ اقرار نے ارونا کا ذکر کیا تھا۔ ہاں بس تم آ جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، شازیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں ماما، اور فون کاٹ دیا گیا تھا۔ دیکھا میرے بچے نے مجھ سے بات کی، وہ آ رہا ہے، شازیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور فوراً سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آبدہ، شازیہ اونچی آبدہ کو آوازیں لگا رہی تھی جبکہ فاریہ کمرے میں ہی بیٹھی رہی اور بے ساختہ آنسو آنکھوں سے نکلنے لگے۔ شازیہ نے اب اقرار کا کمرہ کھولا، اس کو آوازیں آنے لگی تھی، جو بھی تھا ارونا میں اقرار کی جان بستی تھی تو اسے بھی اس کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ آبدہ آؤ، میرا بیٹا اور ارونا پھر سے اس کمرے میں بسنے آ رہے ہیں، دیکھو ان کی الماری ٹھیک کرو۔ آبدہ تو یہ سن کر کھل اٹھی تھی کہ ارونا آ رہی ہے۔ ارے میم، چھوٹی میم آ رہی ہے، انہوں نے آتے ساتھ ہی الماری خراب کر دینی ہے، آبدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا میری بچی آ رہی ہے؟ شمائلہ تو بات سن کر کھل اٹھی تھی۔ شازیہ نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ ہاں ابھی میری اقرار سے بات ہوئی، ابھی ہی وہ کہہ رہا تھا وہ اور میری بہو دونوں آ رہے ہیں، اس نے مجھ سے بات کی۔ شمائلہ، شازیہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔
مطلب یہ کمرہ پھر سے آباد ہو جائے گا، وہ دونوں پھر سے یہاں ہنسیں گے، پھر سے لڑیں گے۔ شمائلہ بھی اب ہنس رہی تھی، جبکہ افاق تو یہ سن کر ہی بہت خوش تھا۔ اقرار بھائی اور رونا آپی کو لا رہے ہیں۔ گھر میں ایک خوشی کا سما تھا، لیکن باہر موسم خراب لگ رہا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ شازیہ نے کھڑکی کو ہلتے دیکھا تو کہا، کوئی نہیں جانتا تھا اس کمرے کی رونق اب شاید کبھی واپس نہ آئے۔ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ شفیق نے اقرار کی گاڑی اپنے آگے جاتے دیکھا تو کہا۔ الیاس اپنی کار میں تھا، جبکہ شفیق اپنی مونال کی واپسی کے راستے میں۔ کبھی دونوں طرف کھائی آ جاتی تو کبھی ایک طرف پہاڑ اور ایک طرف کھائی آ جاتی تھی، موڑ تو بہت ہی خطرناک تھے۔ آئے تمہاری زندگی کا آخری سفر ہوگا اقرار حسن، تم شفیق کے معاملات میں دخل اندازی کرو گے اور میں تمہیں زندہ چھوڑوں گا، تمہیں مرنا ہوگا۔ اس نے یہ کہتے ساتھ گاڑی کی رفتار بڑھائی اور ایک موڑ آیا تو اس کے بعد دونوں اطراف کھائی آ گئی۔ شفیق نے اقرار کی گاڑی کو ٹھوکر لگائی تو اس کی گاڑی کا بیلنس برقرار نہ رہ سکا اور وہ دائیں جانب کھائی میں جا گری۔ کہکا اس کے لبوں پر تھا، موت کی نیند جا سو اقرار حسن۔ رونا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر بارش کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی اس نے ریشما کا گانا لگایا ہوا تھا، بچھڑے ابھی تو ہم بس کل برسوں، جیوں گی میں کیسے اس حال میں برسوں، موت نہ آئی تیری یاد کیوں آئی، ہائے لمبی جدائی، 4 دن آدھا پیار اور ربا بڑی لمبی جدائی تھی۔ دل میں عجیب قسم کا سوگ تھا، ویرانی تھی جو اس کے دل کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ ایک تو سجن میرے پاس نہیں رہے، دوجا ملن دی کوئی آس نہیں رہے، اس پہ یہ ساون آیا، اس پہ یہ ساون آیا، آگ لگائی 4 دن آدھا پیار اور لمبا بڑی لمبی جدائی۔ فاریہ باہر گرتے بارش کے قطروں کو خود پر گرتا محسوس کر رہی تھی، اس کے آنسو ان قطروں میں کہیں کھو سے گئے تھے۔ مشہور بزنس مین اقرار حسن کی گاڑی کا مارگلہ کے پہاڑوں میں ایکسیڈنٹ، گاڑی کھائی میں جا گری، تاحال ابھی تک لاش کا پتہ نہ چل سکا، گاڑی جل کر راکھ ہو چکی، امکانات یہ ہیں کہ ان کی لاش بھی جل گئی ہوگی۔ آئیے اپنے نمائندہ سے بات کرتے جو جائے حادثہ پر ہیں۔ ٹی وی پر نیوز اینکر بریکنگ نیوز دے رہے تھے۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا شفیق، تم کیسے بھول گئے، وہ عام انسان نہیں تھا، اقرار حسن تھا وہ۔ اب میڈیا اس سب کو ہائی لائٹ کرے گا اور تم پکڑے جاؤ گے۔ ریاض اس پر بڑک رہا تھا، وہ سیدھے اسی کے گھر آیا تھا، رات کافی ہو چکی تھی، تقریباً 1 بج رہا تھا۔ مجھ سے اب کوئی امید مت رکھنا۔ تو کیا کرتا؟ وہ ہمیں دھمکا کر جا رہا تھا اور میں اسے جانے دیتا، یقیناً اس کے بعد ثبوت ہوں گے، اب وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکے گا۔ شفیق کے چہرے پر ڈر نام کی چیز بھی نہیں تھی، نہ ہی شرمندگی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اقرار بھائی کو تم نے مار دیا؟ ایمن کی بات پر دونوں بے ساختہ پلٹے، الیاس کے ماتھے پر بھل پڑے۔ ایمن میری بات سنو، اس کی جانب لپکا جبکہ ایمن رونے لگ گئی تھی۔ رونا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی، وہ لڑکی اس نے اپنے شوہر پر کسی لڑکی کی نظر برداشت نہیں کی تھی، اس پر تیزاب ڈال دیا تھا، تم اپنی الٹی گنتی شروع کر دو۔ الیاس فوراً سے شفیق کے خلاف ہو چکا تھا۔ تم میرے خلاف بات کر رہے ہو؟ شفیق چلایا تھا۔ کیا مطلب تمہارے خلاف؟ میں تمہارے ساتھ کب تھا؟ تم میرے اچھے دوست ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔ ایمن تو رو جا رہی تھی، لیکن شفیق الیاس کے بدلتے رنگ دیکھ کر حیران ہو چکا تھا۔ تم ایک قاتل ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے، نکلو۔ الیاس نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر گھسیٹ کر لے گیا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، شفیق نے اسے گھورا، حالات کی نزاکت کو سمجھو، اس نے سب سن لیا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس کو سنبھال لوں۔ الیاس نے اسے لاؤنج سے باہر کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ایمن وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی تھی، شفیق جا چکا تھا۔ الیاس واپس ادھر ہی آیا جہاں ایمن بیٹھی تھی اور ٹی وی کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایمن میری جان، الیاس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بکواس نہیں کرو، ہاتھ مت لگانا، تم دونوں ملے ہوئے ہو، میں پاگل نہیں ہوں، سب جان چکی ہوں، تم دونوں نے مل کر اقرار بھائی کو مارا، ایمن چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ نہیں میں نے مارا، ایمن میری بات سنو، یہ میرا دوست ضرور ہے لیکن میں اس کا ساتھی نہیں ہوں، وہ رونا ہی تھی نا، تم نے جھوٹ بولا تھا نا۔ ایمن کو اب ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ ایمن میری بات سنو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اسے صفائی پیش کر رہا تھا۔ دیکھو وہ رونا ہی ہے، پر میری بات سنو۔ رونا آرمی والوں کے ساتھ ملی ہوئی، شفیق ایک بیک مافیا کی گینگ، یہ صرف میرا دوست ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایمن کو سب بتاتا گیا، لیکن سب الزام اس نے شفیق پر ڈال دیے، کام کے بارے میں سب بتایا اور رونا کے بارے میں سب بتایا۔ تو تم سب جانتے تھے، تمہیں خدا کا خوف نہ آیا، تم ایک کرمنل کا ساتھ دیتے رہے ہو۔ ایمن نے لال آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر دو ایمن، میری غلطی بس یہی ہے کہ میں نے اسے اپنا دوست رکھا۔
الیاس اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا اور آنکھوں میں جھوٹے آنسو تھے۔ ارونا یہ شخص اب ارونا کو نقصان پہنچائے گا۔ ایمن اس کے آنسو کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اسے اب ارونا کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ نہیں کر سکتا یہ اس کو کچھ، کیونکہ وہ جانتا ہے شاہنور کا علم صرف اور صرف ارونا کا ہے۔ اس کو کچھ کر دیا تو اس کی شاہنور اسے کبھی نہیں ملے گی۔ الیاس نے ایمن کو بتایا تو ایمن نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم ابھی میرے ساتھ پولیس کے پاس چلو، ہم ابھی پولیس کو سب سچ بتائیں گے۔ الیاس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ ایمن ہم صبح چلیں گے، ابھی بارش دیکھو باہر کتنی ہے، مجھے ابھی جانا، مجھے رونا کے پاس جانا، وہ یہ خبر سن کر مر جائے گی۔ وہ عشق کرتی اقرار بھائی سے، وہ تو مر جائے گی۔ ایمن روتے روتے کہہ رہی تھی، تم جانتے ہو وہ مرتی تھی ان پر کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ ان کے لیے جنونیت کی حد تک محبت کرتی ہو تو ٹوٹ جائے گی۔ ایمن کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر روئے۔ ایمن میں سب سمجھتا ہوں، لیکن دیکھو ابھی خود کو سنبھالو، ہم صبح ہوتے ہی جائیں گے۔ الیاس کسی بھی طرح اسے خاموش کرنا چاہتا تھا اور اس کے بعد وہ تسلی سے کچھ سوچنا چاہتا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ اگر شفیق کا ساتھ دے گا تو خود بھی ڈوب جائے گا۔ نہیں، مجھے بھی جانا، ابھی کہ ابھی میں وہاں جانا چاہتی ہوں جہاں اقرار بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں فاریہ کو بتاؤں، میں گھر سب کو اطلاع دوں۔ وہ باغی تھی اپنے کمرے کی جانب، الیاس وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عورت مجھے بھی لے ڈوبے گی، اس کو روکنا ہوگا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں گیا۔ مت کرو ان کو اس وقت پریشان، وہ سب سو رہے ہوں گے۔ الیاس نے اس سے اس کا موبائل چھینا۔ تم دعا کرو کہ اقرار ٹھیک ہو، اس طرح مت سوچو۔ وہ جس قدر ہو سکتا تھا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میاں جی، آپ کی بیوی آپ کو بہت مس کر رہی ہے، پتہ نہیں یہ مشن کب مکمل ہوگا اور میں آپ سے ملوں گی۔ رونا کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے سوچ رہی تھی، ابھی تو بہت حساب لینے آپ سے، بس ایک دفعہ مل لیں پھر دیکھنا کیسے تم مجھے چھوڑ کر اسے ساتھ لے کر گئے تھے، اور پتہ نہیں فاریہ میرے گھر کی مالکن بن کر بیٹھی ہوگی۔ اور رونا خود سے باتیں کرنے میں ہی مگن تھی، پھر نہ جانے اس کا فون بیل بجنے لگی۔ اسے یاد آئی اس نے تو وہ سم کارڈ ڈالا تھا جس کا نمبر شہزاد کے پاس ہے یا پھر قائم کے پاس۔ رونا نے فون ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے شہزاد کا نام پڑھا۔ مسز اقرار، بہت برا لگا آپ کے شوہر کا سن کر۔ شہزاد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی ہی تھی، اس کو اپنی دنیا ختم ہوتی معلوم ہوئی۔ اس کو اور شہزاد کا کوئی مذاق نہیں تھا، اگر قائم ہوتا تو پھر بھی اسے مذاق لگتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے دبی دبی آواز میں کہا۔ آپ نے نیوز نہیں سنی؟ شہزاد کا کہنا تھا کہ رونا نے موبائل پھینک کر LED کا ریموٹ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسے تو اپنی ساری دنیا ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اس کا شوہر، اس کا عشق۔ نہیں اقرار، مجھے تم سے پہلے آنکھیں بند کرنی تھی، تم نہیں کر سکتے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ اللہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں جیتی جی اپنی سانسیں۔ اور رونا کو ریموٹ نہیں مل رہا تھا، وہ ساتھ ساتھ روئے جا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور سامنے پڑے شیشے کی میز پر آ گئی۔ کمرے کی روشنی بند ہونے کی وجہ سے وہ ٹھوکر کھا کر گری۔ اللہ، اقرار کو کچھ نہیں ہوا ہوگا نا؟ اب کہ رونا تو زندہ لاش بن جائے گی۔ وہ بھی سخت اپنے اللہ کو پکار رہی تھی۔ بالآخر اسے ریموٹ مل گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بٹن دبایا۔ وہاں کوئی اور چینل چل رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ 2 دفعہ اور بٹن دبایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور رونا اس وقت صبح والے کپڑوں میں ہی تھی، وہی جینز، وہی شرٹ، بھوب کٹ بال اور آنکھوں سے گرتے آنسو۔ سننے میں آیا کہ ان کا ایک دوست بھی ان کے ساتھ، فواد، وہ ابھی ہمارے نمائندے کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اللہ، یہ کیا ہوا؟ رونا روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس نے ننگے پاؤں باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں اس نے کوئی جیکٹ کچھ نہیں پہنا تھا، بارش اب بھی برس رہی تھی۔ اور رونا کو یہ تک خبر نہ ہوئی کہ اسے کوئی پکار رہا ہے، میڈم سرگرم نہیں ہے، آپ کہاں جا رہی؟ اور رونا کو تو کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں صرف ایک آواز تھی، تم بھی جاؤ، تمہیں میں علیحدہ سے انویٹیشن دوں؟ انویٹیشن بلانے کے لیے دیتے ہیں مسز اقرار ٹو بی۔ رونا جب باہر آئی تو اسے سڑک خالی نظر آئی۔ وہ تو یہ تک نہ جانتی تھی کہ مرگلہ کی پہاڑیاں ہیں کس طرف۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ ایک لمحے میں آہ بیگ چکی تھی۔ اس کے بال اب کندھوں تک آ رہے تھے اور انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری تھی، کھا گئی، میں اپنے شوہر کو کھا گئی۔ وہ وہیں سڑک پر گر چکی تھی۔ اللہ! اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے اپنے خدا کو پکارا، میری پہچان کو مجھ سے چھین لیا، کیوں میری سانسیں اب تک بحال ہے؟ بتائیں نا، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ وہ سڑک ویران تھی، کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کے
نام کی ایک ایک سانس لی. جب وہ نہیں تو میں کیوں؟ مجھے مار دیں، مجھے نہیں زندہ رہنا. میں نے اسے پا کر کھویا. کیوں اللہ کیوں؟ اللہ میں انسانوں سے اس کے لیے لڑ سکتی ہوں، لیکن آپ سے صرف منت کر سکتی ہوں. میری پہچان کو بخش دیں. میں اس کے لیے دنیا کے سامنے بری بنا، میں اچھی بننا بھی نہیں چاہتی ہوں. مجھے صرف میرا اقرار واپس کر دیں. میں منت کر رہی ہوں. میں انسانوں سے لڑ سکتی ہوں، پر آپ سے منت کے سوا کچھ بھی بس میں نہیں ہے میرے. بچپن سے اس سے عشق میں مبتلا آپ نے کیا. عشق کا اصول ہے ایک کی سانسیں بند ہوں تو دوسرے کو مر جانا چاہیے. اور انہیں کتنی ٹوٹ گئی تھی. اب بھی وہ لڑتی اللہ سے، لیکن اب انسان نہیں تھے، اب سامنے خدا تھا. وہ لوگوں سے تو اس کی خاطر لڑ سکتی تھی، پر خدا سے بس منت ہی کر سکتی تھی. اس کا سامنے سے ایک روشنی آتی ہوئی محسوس ہوئی. اس نے آنکھوں کے آگے ہاتھ کیا. وہ گاڑی تھی جو اس کے سامنے آ کر رک چکی تھی.